بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ عن ابی شریح انہ کان یسمى ابا الحکم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكني أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء ائتوني فحكمت بينهم فردا كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح. قال فأنت أبو الشريح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، حمد و صلات کے بعد جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ ابو شریح فرماتے ہیں کہ میں ابو الحکم کے نام سے پکارا جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر فرمایا، بے شک حکم تو اللہ تعالی کی ذات ہے اور اسی کو فیصلہ کا اختیار ہے، تو تم نے ابو الحکم کی کنیت کیوں اختیار کی؟ میں نے عرض کیا، میری قوم میں جب کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ فیصلہ کے لیے میری پاس آتی ہے، میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور دونوں فریق اس فیصلہ کو قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ میں نے کہا شریح، مسلم اور عبداللہ، یعنی 3 بیٹے ہیں۔ فرمایا ان تینوں میں سے بڑا کون ہے؟ میں نے کہا شریح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سے تمہاری کنیت ابو شریح ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ کا احترام فرض ہے، اور اس احترام کی ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ ہر وہ نام یا صفت جو اللہ رب العالمین کے ساتھ مختص ہو اسے اپنے لیے اختیار نہ کیا جائے، اور اگر لا علمی نادانی میں کوئی ایسا نام اختیار کر ہی لیا جائے، رکھ لیا جائے، تو علم ہوتے ہی، جانکاری ہوتے ہی اسے فوراً تبدیل کر دینا چاہیے، چینج کر دینا چاہیے۔ توحید کی تعظیم و تکمیل کے لیے اس نقطہ کی معرفت اور تعمیل ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی شریح انہ کان یسمى ابا الحکم فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو شریح کی کنیت کی تبدیل کا
یہ قصہ ان کے اسلام کے فوراً بعد کا ہے، یعنی ابو شریح جیسے ہی اسلام کے اندر داخل ہوا اس کے فوراً بعد یہ جو ہے واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ جب وہ اپنی قوم کا ایک وفد، ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی قوم انہیں ابو الحکم کی کنیت سے پکارتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور مسئلے کی صحیح صورت سمجھ کر کنیت کو تبدیل کر دیا۔ تبدیل کی وجہ حدیث میں بیان ہو چکی ہے کہ حکم تو اللہ تعالی کا نام ہے، چنانچہ اسماء حسنہ میں یہ نام موجود ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکم کا معنی یہ ہے کہ وہ حاکم جس کا فیصلہ حتمی اور ناقابل تردید ہو، لہذا کوئی بھی آدمی اپنا نام حکم نہیں رکھ سکتا، اور ظاہر ہے کہ یہ منصب صرف اللہ تعالی کا ہی ہے اور کسی کا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام آیت نمبر 57 میں فرمایا ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خبیر الفاصلین، وہو خیر الفاصلین، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ تعالی کا، وہی حق بیان کرتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جو نام اللہ تعالی کے لیے مخصوص ہو اسے اپنے لیے اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو نام اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہو اسے اپنے لیے اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کسی نام میں ادب احترام کا شائبہ بھی ہو تو اسے فوراً تبدیل کرنا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس باب میں جو ہے کچھ نکات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی کے جو نام ہیں انہی ناموں کے ساتھ پکارا جائے، چنانچہ اس کے کسی نام یا صفت کو اپنے حق میں اپنے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، خواہ استعمال کے وقت اس کا معنی مقصود نہ بھی ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے احترام کی وجہ سے ایسا نام فوراً تبدیل کر لینا چاہیے جس میں عدم احترام کا شائبہ بھی ہو۔ نمبر 3، اپنی کنیت کے لیے سب سے بڑے بیٹے کے نام کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے خلیج میں دیکھیے گا کہ جو بڑے بیٹے ہیں ان کی طرف جو ہے ان کا نام لے کر کے ان کے والدین کو پکارتے ہیں، اور الحمدللہ اب جو ہے اپنے ملک میں بھی، نیپال، انڈیا، پاکستان میں بھی لوگ جو ہے اپنے بڑے بیٹے کا نام لے کر کے ان کے والدین کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔